رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، بھائی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ دیکھو گھر انسان کی ہر قسم کی آسائش کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الدنیا اور آخرت کو دار الآخرہ فرمایا، دار فرمایا، یعنی آخرت کو تعبیر کس سے کیا؟ گھر، آخرت کا گھر، یعنی انسان کی ساری زندگی کا لب لباب، ساری محنت کا خلاصہ اور نچوڑ انسان کا گھر ہوتا ہے۔ انسان جاتا ہے باہر فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملازمتیں، مزدوریاں سب کچھ کرتا ہے، اور لا کر خرچ کہاں کرتا ہے؟ گھر پہ کرتا ہے، یعنی اس کی ساری آسائشیں، غمی اور خوشی وہ گھر میں ہوتی ہے۔ اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بھائی۔ قبرستان کیا مطلب؟ قبرستان میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں قبرستان مردے ہوتے ہیں۔ مومن مردہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر سے اس کا زبان خالی ہوتی ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، مثال زندہ اور مردہ کے ہے۔ جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو قبرستان تب ہوگا، قبرستان میں مردے ہوتے ہیں نا بھائی قبرستان میں کون ہوتے ہیں؟ مردے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ ذکر ہے، تلاوت ہے اور نماز ہے، نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے گھر میں۔ اس لیے سنت طریقہ، افضل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز فرض مسجد میں پڑھو بھائی، باقی نوافل کی ترغیب مسجد میں پڑھنے کی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سنت مؤکدہ میں بھی افضل یہ ہے کہ پہلے کی سنتیں گھر میں پڑھ کے آؤ اور بعد میں جیسے سلام پھیرا بس آپ نے دعا کی اور سیدھا گھر جاؤ، بعد والی سنتیں بھی گھر جا کر پڑھو۔ پہلے سنتیں بھی گھر میں پڑھو اور بعد والی سنتیں بھی گھر میں پڑھو۔ مسجد میں آؤ تو صرف فرض نماز کے لیے، فرض نماز مسجد میں پڑھو۔ اب پہلے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھیں گے، بعد والی سنتیں بھی گھر میں پڑھیں گے تو گھر قبرستان نہیں ہوگا۔ تو جب سنتیں جو مؤکدہ ہیں، جو نماز کے ساتھ تعلق ہیں، وہ گھر میں پڑھنی ہے، تو غیر مؤکدہ سنتیں، نوافل، دیگر عبادات، تہجد وغیرہ وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ وہ بھی گھر میں پڑھنی چاہیے۔ گھروں کو قبرستان میں۔ آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی۔ قرآن کریم برکت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی مر جائے تو مسجد سے پارے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اشارے ثواب کے لیے پارے پڑھ لو۔ اور پھر ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جن آ گئے جی، بھوت آ گئے، پتہ نہیں کسی نے دم کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، گھر میں سکون نہیں، راحت نہیں۔ تو قبرستان میں کہاں سکون ملتا ہے بھائی؟ قبرستان میں تو جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جنگلوں میں کون رہتا ہے؟ آج ہمارے گھر جنگل بنے ہوئے ہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، عبادات نہیں۔ میں نے زندگی میں خود مشاہدہ کیا، آپ حضرات بھی اس کا مشاہدہ کریں۔ عموماً جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ عام لوگوں کو تعویذ بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں۔ مطلب عام لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں۔ ہاں، بچوں کو تعویذ، گلوں میں تعویذ لگے ہوتے ہیں۔ عموماً اولیاء اللہ نیک صلحاء لوگوں کے خود نہ گلے میں کوئی تعویذ ہے نہ ان کے بچوں کو تعویذ ہے، ضرورت ہی نہیں بھائی۔ جس گھر میں پورا دن قرآن پڑھا جائے اور اس سے بہتر تعویذ کون سا ہوگا؟ جس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، پھر کون سے تعویذ ہے بھائی؟ تعویذ، دم درود میں تو سب تاثیر میرا رب رکھتا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ تاثیر رکھتے ہیں۔ جہاں ہر وقت رحمتیں برس رہی ہوں، برکتیں برس رہی ہوں، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع فرمایا، اور اس کے لیے ایک خاص چیز جو ہمارے گھروں سے متعلق ہے وہ یہ کہ گھر میں مسجد ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت پڑھی نا 11 پارے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی قبلے سے مراد مسجد بناؤ۔ دیکھو نا ہماری جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ دیکھو یہ ایک جگہ ہے، کوئی بھی آدمی مسجد میں آئے نا تو وہ آسانی سے بتا سکتا ہے کہ یہ ہے قبلہ۔
مسجد میں قبلہ متعین ہوتا ہے نا بھائی. عام گھروں میں آپ جائیں, کسی بھی دفتر میں جائیں اور ہوٹل میں جائیں تو آپ پوچھنا پڑتا ہے بھائی قبلہ کدھر ہے, ایسے نا بھائی. لیکن مسجد آئے تو پوچھنا پڑتا ہے یہاں قبلہ متعین ہے. اندر جیسے گھسے گا کہے گا صفیں ادھر بچھی ہوئی, یہ محراب بنا ہوا ہے, بھائی ادھر قبلہ ہے. تو فرمایا گھروں کو بھی قبلہ بنا دو. کیا مطلب؟ مسجد میں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جو مسجد کی طرح ہو. چھوٹا سا گھر بناؤ, مسجد البیت. صحابہ کرام کے گھروں کی صفات تھی کہ ان کے گھر ویسے تو چھوٹے تھے, رہنے کے لیے گھر نہیں تھے, لیکن جس کا بس ہوتا تھا وہ چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے مختص کرتا تھا. مسجد میں جو گھروں میں جو عورتیں اعتکاف کرتی ہیں, اصل ان کا اعتکاف اس مسجد البیت میں ہوتا ہے, گھر کی مسجد میں ہوتا ہے. مسلمان کے گھر کی شان یہ ہے کہ اس میں چھوٹی سی مسجد ہونی چاہیے جس میں بچے بوڑھے جوان سب مل کر وہاں جا کر تلاوت کریں. انفرادی طور پر ایک ہے نا عام کمرہ, اس میں آپ جو بچے شور بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں اور بھاگ بھی رہے ہیں. ایک سب کو معلوم ہے بھائی وضو کیا, ادھر نماز پڑھنی ہے بھائی, وہاں جا کے رونق ہو, ایک وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن ہو, ذکر ہو, مراقبہ ہو اور نماز پڑھی جائے, لمبی لمبی نماز. مسجد البیت یہ مسلمان کے گھر کی شان ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں جی ٹی وی لاؤنج ہے اور ڈرائنگ روم ہے اور فلانا چیز ہے اور فلانا چیز ہے. کوئی مسجد البیت نماز کا لاؤنج ہے کوئی نہیں ہے. نماز مسلمان کا عیسائی اور یہودی کے گھر کا فرق نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا. جیسے ہم نے آج عام طور پہ اپنے رہن سہن کو ایک طرح کر لیا ہے, اس طرح یعنی اپنی شکل و صورت کو ایک طرح کر لیا ہے, ایسے ہمارے گھروں کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو بھائی مسلمان کے گھر میں مسجد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ نے 1000 گز کا بنگلہ بنایا اور 2000 گز کے بنگلے بھی دیے ہوئے, بڑے بڑے مکان ہیں, اس میں سب کچھ بنا ہے, لیکن نماز کے لیے کوئی 2 گز کی جگہ متعین نہیں کر سکتے. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.